السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو جادو لگ جائے تو اس جادو کا ازالہ کیسے کیا جائے، جادو کو ختم اور دور کیسے کیا جائے، اس کا شرعی طریقہ، صحیح طریقہ کتاب و سنت میں کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب مشہور عالم دین شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سحر کی گرہ قرآن اور ان مسنون دعاؤں کے ذریعے کھولی جائے جن میں مردود شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایسا ہی ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نشرہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک شیطانی عمل ہے، نشرہ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے عمل کو جادو کے ذریعے ختم کرنا شیطانی عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو اس چیز کو شریعت میں شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سے بچتے ہوئے قرآنی آیات، جائز اور پاکیزہ دعاؤں کے ذریعے ازالہ سحر کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سحر لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو لگا تھا، سحر لگی تھی، تو آپ نے اسے قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر دفع کیا۔ اگر کسی کو جادو لگ جائے تو اس کو اس آیت کا اہتمام کرنا چاہیے، سورت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے اس کی تلاوت کرے، اور اسی طرح معوذتین پڑھ کر اپنی سحر کو یا کہ جادو کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بخشی۔ اس لیے اگر کوئی شخص سحر زدہ ہو جائے تو اسے نسخہ نبوی کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی وہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پھونک کر اپنے چہرہ اور سینہ پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ ایسا وہ سوتے وقت اور اکثر و بیشتر اوقات میں سے اس وقت تک کرتا رہے جب تک اسے شفا حاصل نہ ہو جائے۔ سحر سے نجات کا یہ سب سے بہترین نسخہ ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص پڑھ کر اس پر دم کرے جس کو جادو لگ گیا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو جادو کا اثر ہو جائے، سحر لگ جائے، تو ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص سورہ اخلاص کے علاوہ جو معوذتین ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر اور اپنے ہتھیلیوں پہ پھونک کر 3 مرتبہ اپنے چہرہ اور اپنے سینے پر دم کرتے رہنا چاہیے، پھونکتے رہنا چاہیے، اور اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ اس مرض سے، یعنی کہ سحر کے مرض سے، جادو کے مرض سے شفا حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سحر سے بچائے، جادو سے ہماری اور آپ کی حفاظت کرے، اور واضح رہے کہ یہ سحر ایک کفریہ عمل ہے۔ جو آدمی جادو کسی کو کرتا ہے یا جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔